خاص فضل کرم اس پر ہوتا ہے. وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین فوراً اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. وہ جو بھی اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اللہ پاک فوراً عطا فرماتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے دوسروں کے مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کا پیارا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اللہ اپنے پیاروں کی، اپنے پسندیدہ بندوں کی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے. تو ہم ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے، ہر بندہ مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں خواہش نہیں بلکہ اس پر عملی قدم ہونا چاہیے، عملی طور پر اس پر بندہ پابند ہو جائے کہ میں نے اللہ کا پیارا بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا مقرب بننا ہے. تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کا مقرب بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کردار کو اپنانا پڑے گا، آپ کی گفتار کو اپنانا پڑے گا، آپ کے انداز کو اپنانا پڑے گا، آپ کے مزاج کو قبول کرنا پڑے گا. جب بندہ اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے. جب بندہ مقرب بن جاتا ہے تو پھر اسے مصیبت آتی بھی ہے تو وہ صبر کر کے جنت کو پا لیتا ہے، اگر اسے نعمت ملتی بھی ہے تو شکر کر کے پھر بھی جنت کو پا لیتا ہے. مومن کے بارے نہیں آ رہا ہے. جب اللہ کا مقرب بن جائے، اللہ کا محبوب بن جائے تو ہر بندے کی کو کوشش کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کا مقصد اسی پہ ہو کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، اللہ کا محبوب بن جاؤں. اب اللہ کے محبوب بننے کے لیے داڑھی رکھنی پڑے گی کیونکہ ہمارے نبی کی داڑھی تھی. اللہ کا محبوب بننے کے لیے سر پہ امامہ سجانا پڑے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر وقت اپنے سر پر امامے کا تاج سجا کے رکھتے. اللہ کا محبوب بننے کے لیے 5 نمازیں باجماعت پڑھنی پڑے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام 5 نمازیں باجماعت پڑھنے کا اہتمام فرماتے. اللہ کا محبوب بننے کے لیے سود سے بچنا پڑے گا، رشوت سے بچنا پڑے گا، حسد سے بچنا پڑے گا، تکبر سے بچنا پڑے گا، وعدہ خلافی سے بچنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان چیزوں سے بچتے. نبی کے طریقے پر چلیں گے پھر کامیابی ملے گی، پھر برکتیں ملیں گی، پھر اللہ کا محبوب بنے گا. اور جب اللہ کا محبوب بن جائے گا پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پھر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، پھر بہت سکون کے ساتھ زندگی گزر رہی ہوگی، پھر محتاجی بھی نہیں آئے گی، پھر تنگی بھی نہیں آئے گی، پرسکون ہوگا. کم ہوگا اللہ کی رضا کے لیے قناعت کو اختیار کرے گا. مال زیادہ ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ثواب کمائے گا. اس کے بارے ہی جا رہے ہوں گے تو پتہ چلا کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ کے نبی کو پسند، جو اللہ کے نبی نے کیے وہ کام کرنے پڑیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کن کن کاموں کو کیا وہ کرنا ہوگا، کن کن کاموں سے روکا ان کاموں سے رکنا ہوگا. ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام نے سود سے بچے، رشوت سے بچے، تکبر سے بچے، وعدہ خلافی سے بچے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچے، لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. جب ہمارے نبی علیہ السلام ان چیزوں سے بچے تو پھر ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنا پڑے گا. جب ہم ان چیزوں سے بچیں گے پھر اللہ اپنا محبوب بنا لے گا، اور جب اللہ اپنا محبوب بنا لے گا پھر بندہ صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اللہ پاک فوراً قبول فرما لے گا. کہتے یار میری دعا قبول نہیں ہوتی، پریشانیاں بہت، دعا قبول نہیں ہوتی، بہت کرتا ہوں. بھائی جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، جب شریعت کی بات آتی ہے تو کہتا ہے زمانہ کہاں پہنچ چکا ہے، کیسے چلوں. جب نبی علیہ السلام کی اداؤں کی بات، داڑھی کی بات آتی ہے کہتا ہے نہیں دور کو دیکھیں، دور کے مطابق چلنا پڑتا ہے. یہ باتیں کر کے اپنے من کو منا کر شریعت سے روگردانی کرتا ہے، اسلام کے احکام سے روگردانی کرتا ہے. جب پردے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر شریعت سے روگردانی کرتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو پردہ کرو. کس کو پردہ کرو؟ جو تیرے بس میں ہے. بیوی تیرے بس میں ہے، بہنیں تیری بس میں ہے، ماں تیرے اگر بس میں ہے تو ان کو بھی پردے پر آمادہ کرو. اگر تو کر سکتا ہے تو کر، تیرے بس میں ہے تو پھر کر. اگر تیرے بس میں نہیں ہے
تو پھر شریعت تو سے کچھ نہیں پوچھے گی. جو تیرے بس میں ہے وہ تو کر. پھر دیکھ، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوگی، اللہ پاک فوراً تیری دعاؤں کو قبول فرما لے گا. تو اللہ کا محبوب بن تو صحیح، اللہ کا پسندیدہ بن تو صحیح، اللہ کے محبوب والی اداؤں کو اپنا تو صحیح. پھر دیکھ کامیابی. پھر لوگ تیرے پاس دعائیں کرانے کے لیے آیا کریں گے، پھر تجھے کہیں نہیں جانا پڑے گا. تو پتہ چلا کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کے کردار کو، نبی کے انداز کو، نبی کے مزاج کو اپنانا پڑے گا. ہر کام کے اندر ہمارے نبی نے طریقہ بیان کیا. کھانا کھانا کس طرح ہے یہ بھی طریقہ بیان ہوا، سونا کس طرح ہے یہ بھی طریقہ بیان ہوا، کاروبار کس طرح کرنا یہ بھی طریقہ بیان ہوا، لین دین کیسے کرنا یہ بھی طریقہ بیان ہوا، رشتہ داری کیسے نبھانی ہے یہ بھی طریقہ بیان ہوا، ماں باپ کے ساتھ کیسا انداز ہونا چاہیے یہ بھی طریقہ بیان ہوا. زندگی کے ہر لمحے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہماری تربیت کی ہے. جب ہم اپنے نبی کی اس تربیت کو لے کر زندگی گزاریں گے پھر اللہ کے محبوب بن جائیں گے، پھر اللہ کے پیارے بن جائیں گے. اب ہم اپنے کردار میں جانیں کہ میں اللہ کا پیارا ہوں. کیا میرے اندر اللہ کے محبوب والی کوئی صفت موجود ہے؟ جب اذان ہوتی ہے مسجد میں جانے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جب اذان ہوتی ہے مسجد میں جانے کو دل کرتا ہے نہیں کرتا؟ چہرے پہ میں نے نبی کی محبت کی نشانی سجائی کہ نہیں سجائی؟ سر پہ امامے کا تاج سجایا یا نہیں سجایا؟ جب کاروبار کرتا ہوں جھوٹ سے بچتا ہوں کہ نہیں بچتا؟ کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتا؟ رشوت سے کام تو نہیں لیتا؟ سود کے کاروبار میں تو نہیں پڑا ہوا؟ غور کرتے جائیں. اور اگر ان چیزوں سے بچتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، پھر کامیابی ہی کامیابی ملے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو، اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلو، میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلو. آئیے اس آیت مبارکہ کا شان نزول عرض کرتا ہوں. مدینے کے کچھ منافقین نے انکار کیا کہ ہمیں پتہ چل گیا اللہ وحدہ لا شریک ہے، قرآن بھی مل گیا، اب اس محمد عربی کے در پہ کیوں جائیں؟ ہمیں جو بھی پریشانی ہوگی اللہ سے مانگیں گے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے. جب مصیبت ہوگی تو کوئی پریشانی ہوگی، کوئی تنگی ہوگی، کوئی نچاکی ہوگی، جو کوئی پریشانی ہوگی معاملہ ہوگا ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے. اب ان کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے، ہمیں پتہ چل گیا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے. منافقین نے یہ اعتراض کیا. جب منافقین نے یہ اعتراض کیا اللہ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 کو نازل فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب ان سے فرما دیجئے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اب محمد کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں انہیں یہ کہہ دو تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. اگر تم اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، اللہ کے مقرب، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، جب تک تمہارا عمل، جب تک تمہاری حاضری در مصطفیٰ سے ہو کر نہیں آئے گی اللہ قبول بھی نہیں فرمائے گا. اللہ قبول بھی نہیں فرمائے گا. تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آئے گی اس وقت تک اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے. ہاں، اللہ کے محبوب بننے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے انداز، مزاج، کردار کو اپنانا پڑے گا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند امام احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ نے ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، دیکھ کر صحابہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے. مسکرانے کے بعد خود ہی فرماتے ہیں اے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے تمہاری طرف دیکھ کے کیوں مسکرایا ہوں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا امیر المومنین آپ خود ہی جواب ارشاد فرمائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایمان والا سنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے جو نبی کے طریقے کو گج بج کے اپناتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا تھا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد صحابہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے. آج میں ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں.
مجھے مسکرانے پر کون سی چیز ابھار رہی ہے؟ مسکرانے پر کون سی چیز ابھار رہی ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ادا ابھار رہی ہے، محبت ابھار رہی ہے، ان کے طریقے کو اپنا رہا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ہر طریقہ صحابہ کرام علیہ رضوان بڑے محبت، شوق، ذوق، لگن، عقیدت کے ساتھ اپنایا کرتے تھے۔ اور ہم جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکرانے پر چیز ابھار رہی تھی، وہی چیز ہمیں امامت سجانے پر ابھارتی ہے، وہی چیز ہمیں داڑھی رکھنے پر ابھارتی ہے، وہی چیز ہمیں سادہ لباس پہننے پر ابھارتی ہے، وہی چیز ہمیں سنت کے مطابق کھانا کھانے پر ابھارتی ہے، وہی چیز ہمیں سنت کے مطابق پانی پینے پر ابھارتی ہے، وہی چیز ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ابھارتی ہے، وہی چیز ہمیں سود سے بچنے پر ابھارتی ہے، وہی چیز ہمیں حسد سے بچنے پر ابھارتی ہے، وہی چیز ہے جو ہمیں شریعت پر چلاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی محبت ہے، نبی علیہ السلام کی محبت ہے، نبی علیہ السلام کا انداز ہے، نبی علیہ السلام کا مزاج ہے، جو ہم اپناتے ہیں الحمدللہ دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان صرف محبت رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ہی سب کو سمجھتے تھے۔ عبادت، ریاضت وہ تو کرنی ہے، اور کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ میں نے تہجد رات پڑھی تھی اور میری قبول ہو گئی، کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ میں نے مسجد بنوا دی ہے بس میری یہ قبول ہو گئی ہے، کسی کے پاس سرٹیفکیٹ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کہتا ہے اللہ قبول فرما لے، دعا کرتا رہتا ہے کہ کاش کہ اللہ پاک قبول فرما لے، میں نے مدرسہ بنوا دیا اللہ پاک قبول فرما لے۔ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ بس قبول ہو گیا، سرٹیفکیٹ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ کیوں؟ صحابہ کرام بھائی کے بھی یہ انداز تھا۔ لیکن ایک چیز تھی جس پر وہ مان کرتے تھے صحابہ، وہ کس چیز پر؟ نبی سے محبت، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کو وہ مان بناتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے متى الساعة یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام کا تقوی، پرہیزگاری، راہ خدا میں خرچ کرنا، اللہ ان کا راہ خدا میں ذرا برابر خرچ کرنا، اور ہم پہاڑوں کی مثل خرچ کریں تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری وہ اعلیٰ ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کا نہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے، الا مگر انی احب اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی محبت کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں، میرے پاس صرف اللہ رسول کی محبت ہے۔ اب دیکھیں صحابی رسول روزے بھی پورے رکھتے ہیں، تہجد گزار، صدقہ و خیرات کرنے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے والے، ہجرت کرنے والے، جنگوں میں شرکت کرنے والے، اتنے نیک اعمال کرنے والے، لیکن کسی عمل کو وہ مان نہیں بنا رہے۔ وہ کس کو بنا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے اور اللہ سے محبت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والدن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جو جس سے محبت کرتا ہے، جس کو ایکٹر پسند، جسے دنیا دار پسند، جسے سیاست دان پسند، جسے جو عہدے والا پسند، تو قیامت والا اسی کے ساتھ ہوگا۔ جس کو نبی پسند، نبی کی ادائیں پسند، نبی کا انداز پسند، نبی کا مزاج پسند، تو قیامت والے وہ اپنے نبی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم اپنے گربان میں جھانکے ہمیں کیا پسند ہے؟ جو پسند ہوتی ہے بندہ اسی کے مطابق چلتا ہے، جو پسند ہوتی ہے تو اسی کے انداز کو اپناتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے میری پسند چہرے پر کون سی، کس کی پسند، سر پر کس کی پسند، لباس میں کس کی پسند، کھانا کھانے میں کس کی پسند، پانی پینے میں کس کی پسند، لین دین کرنے میں کس کی پسند۔ اب بندہ غور کرتا جائے، اپنا موازنہ کرتا جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرے اندر نبی کی پسند والی کتنی چیزیں ہیں اور نبی کے نافرمانوں والی کتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ غلبہ کس چیز کا ہے؟ غور بندہ کرے، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں پہنچا ہوں۔ لہٰذا ہم نے وہ انداز اپنانا ہے جو ہمارے نبی کو پسند ہے، جو ہمارے نبی کی پسند ہے، اور نبی سے محبت کوٹ کوٹ کے کیا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادیبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔
3 چیزیں سکھاؤ. اپنی اولاد کی گھٹی کے اندر شامل کر دو. حبی نبیکم، نبی کی محبت سکھاؤ. حبی اہل بیتی، اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ. وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا سکھاؤ. یہ 3 چیزیں سکھاؤ. مقام کیا ملے گا جب اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ گے، اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ گے، قرآن پڑھنا سکھاؤ گے. مقام کیا ہوگا؟ روایت کا خلاصہ ہے، فرمایا قیامت والے دن یہ جب بندہ اٹھے گا اس کو مقام انبیاء کے ساتھ کھڑا کر کے انعام سے نوازا جائے گا. انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا، رب کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا یہ بندہ. تو ہم غور کریں کیا اپنے اولاد کو، ہمارے اولاد کو شاید نبی کا نام بھی صحیح طرح سے نہ آتا ہو، نبی کی والدہ کا نہ پتہ ہو، والد کا نہ پتہ ہو، اہل بیت اطہار کہتے کس کس کو ہیں یہ بھی شاید نہ پتہ ہو، قرآن دیکھ کر پڑھنا بھی شاید نہ آتا ہو. ہمیں اسکول کی تعلیم کی فکر ہوتی ہے لیکن قرآن کی اتنی فکر نہیں ہوتی. بس مولوی صاحب کو بھیجیے، مولوی صاحب خود جیویں کی میں ہیں. یہ بھی پتہ کہ مولوی صاحب خود کہاں سے پڑھا ہوا ہے، اس کی تربیت کہاں سے ہوئی ہے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ خود بھی صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. بعض ایسے بھی ہیں اللہ معاف کرے بسم اللہ تک صحیح پڑھنی نہیں آتی اور نام ان کا لیا جائے قاری القرآن، فخر القرآن، پتہ نہیں کیا کیا قرآن، اس طرح کے نام لیے جاتے ہیں. اور پھر بعض جگہوں پہ ایسا حاضری ہوتی ہے اور ختم شریف پڑھا جاتا ہے، اور جو ان پڑھنے والا جب ختم پڑھتا ہے تو میں تو یہ دعا کرتا ہوں جو صحیح پڑھا گیا اس کا ثواب پہنچا ہے، اس نے جو پڑھا ہے تو وہ تو اللہ معاف کرے. حروف چبا جانا، پھر حروف کی درست ادائیگی نہ کرنا، کیونکہ قرآن ہے، عربی زبان ہے، عربی لہجے کے اندر پڑھنا ہے، ہر حرف کو دوسرے حرف سے واضح کر کے ادا کرنا ہے. اگر ایسا نہ کیا تو پھر ثواب کی امید نہیں ہے. ثواب تو اس صورت میں ملے گا جب صحیح قرآن پڑھا جائے گا. بس ہم رکھا رکھی کے اندر بس فلاں پڑھ لے فلاں پڑھ لے، نہیں، قرآن اس سے پڑھو جو صحیح پڑھنے والا ہو، صحیح تلفظ سے پڑھنے والا ہو. تو ہم اللہ کے محبوب بندے کب بنیں گے؟ جب اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں گے. تو نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کے لیے اچھی صحبت درکار ہے. اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے. کوئی بھی گھر سے شرابی نہیں بنتا، کوئی بھی گھر سے زانی نہیں بنتا، کوئی بھی گھر سے ہیروئن کا عادی نہیں بنتا، چس کا عادی نہیں بنتا. بری صحبت اس کو برا بناتی ہے، اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے. اگر کوئی امام مسجد کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہوگا تو لوگ کہیں گے نمازی ہے. اگر کوئی شرابی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہوگا تو اگرچہ کہ پیتا بھی نہ ہو تو کہیں گے یہ بھی شرابی ہے، کیوں شرابی کے ساتھ یاری ہے. یہ تو دیکھ کر لوگ نتیجہ نکال لیتے ہیں. صحبت کا اثر پھر کیا ہوگا؟ صحبت کا اثر بزرگ فرماتے ہیں گلاب کے پھول ہوں، سادہ سا عام سا کپڑا ہو، اس کے اندر گلاب کے پھول رکھ کر اس کو باندھ کے رکھ دیں، صبح کو پھر کیا کریں؟ اس کپڑے کو پھولوں سے الگ کر دیں. جب کپڑا الگ کریں گے نا تو کپڑے کے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی. کیوں؟ گلاب اور چیز ہے، کپڑا اور چیز ہے، کپڑے کے اندر گلاب کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پوری رات اس کپڑے نے گلاب کی صحبت میں گزاری ہے، گلاب کے ساتھ ٹچ رہا ہے. تو صبح جب گلاب سے الگ کیا گیا، صحبت کا اثر ہے، اب خوشبو اس لباس کے اندر بھی آ چکی ہے. اگر ہم نیکی کو نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، اچھوں کے ساتھ صحبت ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھا ہوگا، 5 وقت کے نمازی جو ہوں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم بھی پہلی صف میں بیٹھ کر پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، نیکی کی دعوت دے رہے ہوں گے، نیکیوں کی طرف چل رہے ہوں گے. اور اگر کسی دوستی کسی سگریٹ والے سے لگ گئی، شرابی سے لگ گئی، ایک دن 2 دن مہینہ 2 مہینے، ایک دن ایسا آئے گا پہلے سادی سگریٹ، پھر بھری ہوئی سگریٹ، پھر شراب، پھر نشہ، پھر ڈرگس، پھر انجیکشن، پتہ نہیں پھر کیا کیا معاملہ ہوگا. صحبت بڑا اثر رکھتی ہے. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائیں تو اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ یاری لگا جائیں. ہاں، دعوت اسلامی کا ہر جمعرات اسی فضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے، مغرب سے عشاء تک ہوتا ہے، صرف مغرب سے عشاء تک. یہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں نا اللہ کی رحمت کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ جن کو قبول فرماتے ہیں وہی بیٹھ کر اللہ اللہ کی صدا لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ضرور رب کی رحمت کے سائے میں ہیں. فرشتوں کا نزول وہاں ہوتا ہے جہاں رب کا ذکر کیا جاتا ہے. جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے رب کی رحمت آتی ہے، رحمت کے سائے میں آئے ہوئے ہیں. تو آپ بھی ہر جمعرات کو رب کی رحمت کے سائے میں آ کر نیک لوگوں کی صحبت میں آ کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا.
نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ایک بہترین ذریعہ، ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے ہمارے سفر کرتے ہیں، 3 دن کے مدنی قافلے، اگر 3 دن مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں انشاءاللہ 5 نمازیں با جماعت، تہجد بھی پڑھنے کا شرف، اشراق و چاش پڑھنے کا بھی شرف، اوابین پڑھنے کا بھی شرف۔ بعض کہیں گے ایک نمیاں نمازہ کڈا ہے مولوی صاحبہ، 5 نمازہ تہن اے بھی اوابین کتھوں آگئے، اشراق و چاش کتھوں آگئے، تہجد کتھوں آگئی۔ جب قافلے میں سفر کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنی نماز ہیں، نوافل ہیں، برکتیں ہیں، برکتیں بے شمار ہیں۔ یہی تو دنیا کی زندگی یہی تو کمانے کی ہے، نیکیاں کمانے کی ہے، اور مرنے کے بعد انعام پانے کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔